نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 5 باب الاذن بالجنازۃ، باب ہے جنازے کی اطلاع کرنا، اعلان کرنا۔ فوت ہونے والے کے جنازے کا دوسروں کو اطلاع کرنا، اعلان کرنا، اس کا جواز ہے تاکہ دوسرے بھی جنازے کے اندر شرکت کر سکیں۔ وقال ابو رافع عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کنتم آذنتمونی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی۔ متصل سند کے ساتھ مکمل روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5458 میں ہے۔ یہ پیچھے کتاب الصلاۃ باب نمبر 72 کے تحت اور باب نمبر 74 کے تحت بھی یہ روایت آئی ہے کہ مسجد کے اندر ایک بڑھیا جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہوگی، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے اس کو جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ تو آپ نے جب ایک آدھا دن اس کو نہ دیکھا تو پوچھا، بتلایا گیا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے، رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہ کیا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ نے اطلاع کیوں نہ دی۔ پھر آپ نے اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی۔ اس واقعے کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے، چونکہ متصل سند کے ساتھ یہ 2-3 جگہ یہ بیان ہو چکا ہے، اس لیے یہاں اختصار سے بیان کیا۔ حدیث نمبر 1247 قال حدثنا محمد مراد محمد بن سلام، امام بخاری کے شیخ ہیں۔ قال اخبرنا ابو معاویہ عن ابی اسحاق الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی وفات پا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ فمات باللیل، وہ رات کو وفات پا گیا تھا۔ فدفنوا لیلا، تو صحابہ کرام نے اس کو رات کو ہی دفن کر دیا، کیونکہ زیادہ دیر تک میت کو رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نبی کی تعلیمات کے مطابق جلدی دفن کیا کرتے تھے۔ تو رات کو وفات ہوئی تھا، انہوں نے فوراً اس کو دفن کر دیا۔ فلما اصبح اخبروہ، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو خبر دی۔ فقال ما منعکم ان تعلمونی، آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم مجھے اطلاع کرو، مجھے اطلاع کرنے سے کیوں تم نے، کس چیز نے روکا تھا، مجھے اطلاع کرنی تھی۔ قالوا کان اللیل کرہنا فکرہنا، انہوں نے کہا کہ رات تھی اس لیے ہم نے ناپسند کیا کہ آپ کو اذیت دیں۔ وکانت ظلمۃ، اور رات بھی اندھیری تھی، ہم نے ناپسند کیا ان نشک علیکہ کہ ہم آپ کو مشقت میں مبتلا کریں۔ فاتا قبرہ، آپ اس کی قبر پر آئے، فصلی علیہ، تو اس پر نماز جنازہ ادا کی۔ ان دونوں روایتوں سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فوت ہونے کی اطلاع دوسرے کو کرنا یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 جنازوں کی اطلاع نہ کی گئی تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں نے ان دونوں واقعوں کو ایک ہی واقعہ سمجھا ہے، حتیٰ کہ شیخ ابن الملقن وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن ان کو اس بات میں وہم ہوا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک نہیں، جس طرح حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ 2 الگ واقعے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ایک عورت والا ہے، وہ ام محجن نامی ایک عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی،
وہ اس کا واقعہ ہے۔ اور دوسرا جو اس روایت میں بیان کیا گیا یہ ایک مرد کا ہے جس کا نام طلحہ بن برا بن عمیر بلوی تھا، جو انصار کا حلیف تھا، جس طرح کہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 3159 میں اور طبرانی کے حدیث نمبر 3554 کے اندر اس کی صراحت بھی ہے۔ بہرحال ثابت سے یہ ہوا کہ فوت ہونے کی اطلاع دوسروں کو کرنا درست ہے، جائز ہے۔ بعض روایات میں یہاں اعلان کرنا، اطلاع کرنے کی ممانعت ہے، اس میں وہ زمانہ جاہلیت والا انداز کہ اس کے مرثیے پڑھنے، اشعار پڑھنے، اس کی تعریف کے اندر زمین و آسمان کے کلابے ملانا اور اس کی غلط انداز کے اندر جو اس کی تعریفات گلیوں بازاروں کے اندر چند لوگوں کا مل کر اشعار کی شکل میں کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ باقی کسی کے فوت ہونے کی اطلاع کرنا، اس کے جنازے کی اطلاع کرنا، اس کا جواز ہے۔ باب نمبر 6، باب فضل من مات لہ ولد فاحتسب، باب فضیلت اس کی کہ جس کا بیٹا فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے، پس اس ثواب کی امید رکھے۔ جس کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے، اس کا بیان۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وبشر الصابرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، اچھی طرح صبر کرنے والے، بہترین انداز میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجیے۔ بہترین صبر کرنے سے مراد جو تکلیف پہنچے تو جزا فضا رونا پیٹنا نہیں کرتے، بلکہ بڑے حوصلے سے کام لیتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالتے۔ یہ آیت اس آیت سے پہلے جو فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جن کو پریشانی تکلیف غم پہنچتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ آگے روایت جو امام صاحب اس سلسلہ میں لائے، حدیث نمبر 1248 ہے۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الناس من مسلم، نہیں ہے لوگوں میں سے کوئی مسلمان بھی یتوفى له ثلاثة، اور اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، لم یبلغ الحنث، جو کہ حنس بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ حنس اصل میں کہتے ہیں گناہ کو، جو گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی ایسی عمر جس میں گناہ لکھا جاتا ہے اور یہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے، نابالغ جو ہے ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ نہیں ہے کوئی مسلمان کہ جس کے فوت کیے جائیں 3 بچے جو کہ بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، الا ادخلہ اللہ الجنہ، مگر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، بفضل رحمت ایاہم، ان بچوں کی وجہ سے خاص فضیلت کرنے کی، رحمت کرنے کی وجہ سے، ان بچوں کی وجہ سے خاص اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ ان کو اس آدمی کو، اس مرد عورت کو جو صبر کرنے والے، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں 3 بچوں کا تذکرہ کیا کہ 3 بچے جس کے چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں اور وہ صبر کریں تو ان کے لیے یہ عظیم بشارت ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث نمبر 1249، قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عبد الرحمن ابن الاصبحانی عن ذکوان عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النساء قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا یوما فوعدہن۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اپنی گزارش پیش کی کہ اجعل لنا یوما، ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیجئے،
مردوں کو آپ خطاب کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، احکام مسائل بتلاتے ہیں، تو مردوں کے ساتھ اگرچہ ہم بھی تو سن لیتی ہیں، کیونکہ مسجد کے اندر جیسے مرد حاضری نمازوں کے اوقات میں حاضر ہوتے ہیں، عورتیں بھی، لیکن عورتوں کے کچھ مسائل خاص ہوتے ہیں جو مردوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے، وہ علیحدہ عورتوں کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں نے یہ التجا کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں، تو تاکہ ہم بھی اپنے جو دل کے اندر کھٹکنے والے مسائل ہیں وہ پوچھ لیں، تاکہ ہماری بھی تسلی تشفی ہو۔ فوعدہن، چنانچہ آپ نے ان کو باز کیا، اختصار ہے کہ آپ نے وعدہ دیا کہ فلاں دن جمع ہو جانا، تو عورتیں جمع ہوگی، آپ نے ان کو واز کیا۔ ثابت ہوا کہ مرد اگر عورتوں کو شرعی حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر واز کر دے، درس کرے، تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتوں کا بھی اجتماع ہو سکتا ہے، عورتوں کا بھی کوئی جلسہ ہو سکتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک دن دیا، اس دن وہ تمام ایک جگہ جمع ہو گئیں، تو آپ نے ان کو واز فرمایا۔ فقال ایما امرأۃ مات لها ثلاثة من الولد کانوا لها حجاب من النار، آپ نے فرمایا کہ جو عورت بھی اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے آگ کے آگے حجاب بن جائیں گے، رکاوٹ اور پردہ بن جائیں گے۔ قالت امرأۃ، ان عورتوں میں سے ایک عورت کہنے لگی، اس عورت سے مراد ام سلیم انصاریہ ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، جس طرح کہ طبرانی جز 25 صفحہ نمبر 305 پر اس کی صراحت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وثنان، اور 2، اگر کسی کے 2 فوت ہو جائیں تو اللہ کے رسول اس کے لیے بشارت ہے۔ قال وثنان، آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 بھی، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو وہ بھی صبر کرے، اور بشرط یہ کہ عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ کے اندر کوئی شرک اور کفریہ طریقہ نہ ہو، بلکہ عقیدہ توحید ہو، اور صبر بھی کرے۔ تو 2 بچے بھی فوت ہو جائیں تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ وہ جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حاضرین کے مطابق احکام اور مسائل بتلانے چاہیے۔ تو چونکہ آپ نے جن کو خطاب کیا وہ عورتیں تھیں، اس لیے عورتوں کے متعلق یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو عورت بھی 3 بچوں پر صبر کرے، حتیٰ کہ 2 کا بھی بیان کیا، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے وہ جہنم سے حجاب بنیں گے۔ عورتوں کو چونکہ عام طور پر چھوٹے بچوں پر صبر بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو الگ سے آپ نے یہ بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 1250، وقال شریک عن ابن الاصبحانی حدثني ابو صالح عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ لم یبلغ الحنث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، اس کے اندر لم یبلغ الحنث کا الفاظ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ بچے جو ہے گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، یعنی ایسی عمر جس کے اندر اس کا گناہ لکھا جائے، یعنی بلوغت کی عمر کو۔ لم یبلغ الحنث کی قید اس لیے لگائی کیونکہ چھوٹے بچے کے ساتھ پیار محبت عام طور پر والدین کو زیادہ ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے کی والدین نے اس کو پالنے سنبھالنے کی تکلیفیں بھی تازہ برداشت کی ہوتی ہے، اور چھوٹے بچے کی طرف سے کوئی نافرمانی، کوئی اذیت والا معاملہ بھی والدین کو برداشت نہیں کرنا پڑا ہوتا، اس لیے چھوٹے بچے کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ بعد نے یہ بھی توجیہ کی ہے کہ چھوٹے بچہ وہ فوت ہو جائے تو والدین صبر کریں تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو اگر بڑا فوت ہو جائے تو اس کا تو غم زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا تو بالاولیٰ ہوگا۔ بعد نے یہ توجیہ بھی بیان کی ہے۔ بہرحال حدیث کا لم یبلغ الحنث کا لفظ یا ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے یہ بشارت سنائی گئی کہ چھوٹی عمر کے بچے فوت ہو جائیں، صبر کیا جائے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ حدیث نمبر 1251، قال حدثنا علی حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فوت ہوتے کسی مسلمان کے تین بچے فیالج النار، پھر وہ آگ میں داخل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے 3 بچے فوت ہوئے اور آگ میں جائے، یہ نہیں ہوگا. الا تحلت القسم، سوائے قسم کو پورا کرنے کے لیے. قسم کو پورا کرنے سے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو میں سے ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے مرور گزرنا ہے. تو چونکہ پل جو کراس کر کے آگے جنت میں جانا ہے تو وہ پل جو جہنم کے اوپر ہے، تو جس نے بھی جنت میں جانا اس پل کو تو کراس کرنا ہی ہے. تو وہ جو پل کراس کرنا ہے وہ یہ ہے ایک جو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کے اندر دخول نہ ایسے لوگوں کا ہوگا. مرور اور ہوتا ہے، دخول اور ہوتا ہے. تو یہ صرف جو اللہ نے یہ ایک حتمی فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایک نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، تو وہ پل کے اوپر سے گزرنے والی کیفیت وہی ہوگی، ورنہ وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. باب نمبر 7، باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری. باب ہے کسی مرد کا عورت کو کہنا جو قبر کے پاس بیٹھی ہو کہ اصبری، صبر کر. امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت کے منافی کام کر رہا ہے، مثلا عورت ہے، تو لازمی نہیں کہ عورت کو عورت سمجھائے، کوئی مرد بھی اس کو صحیح بات، شریعت کی بات، مسئلے کی بات بتلا سکتا ہے. دوسرا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی قبر پر بچہ فوت ہو گیا، قبر پر بیٹھی عورت رو رہی ہے، جیسا کہ عام عورتوں کا یہ ہوتا ہے، قبرستان چلے جانا، اپنے بچے کی، بیٹے کی، بیٹی کی قبر کے اوپر بیٹھتے روتی دھوتی رہتی ہیں. تو عام طور پر یہ قبر کے پاس جا کر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے قبر کا تذکرہ کیا. ورنہ اگر گھر میں بیٹھ کر فوت ہونے والے پر رو رہا ہو یا رو رہی ہو تو اس کو بھی یہ تلقین کی جا سکتی ہے، تاکہ اس پر 2 مصیبتیں جمع نہ ہوں. ایک تو بچے کا فوت ہونا اور دوسرا بے صبری کی وجہ سے ثواب کا ضائع کر لینا. تو اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، تاکہ 2 غم اور پریشانیاں، 2 نقصان نہ ہوں، ایک بچے کے جانے کا، دوسرا ثواب کے ضائع ہونے کا. اس لیے اگر صبر وہ کرے گا یا کرے گی تو بچے نے جو جانا تھا وہ تو چلا گیا، اس کے رونے سے واپس تو نہیں آئے گا، لیکن اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرے، صبر کرے، حوصلہ کرے. حدیث نمبر 1252 قال حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ عند قبر وهي تبکی فقال اتق اللہ واصبری. گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس ہے جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آپ اس کے پاس سے گزرے، فرمایا اتق اللہ واصبری، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر. اس طرح تو جس انداز سے تو رو رہی ہے اس طرح اپنا اجر و ثواب کو ضائع کرے گی. اس لیے تو حوصلہ کر، صبر کر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو تو یقیناً اس کا بڑا اجر و ثواب ہوگا. دعا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.